مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانِ غلامی پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب لم یزل کی توفیق سے میں اور آپ نماز عشاء کے بعد مسجد گلشن ربانی SDI مرکز کوسمبا میں سنی اجتماع میں شریک ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سبوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. مغز قرآن روح ایمان جان دیں، مغز قرآن روح ایمان جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. دوستان محترم، نبوت اور رسالت کی عظمتیں اور شانیں تو بہت زیادہ ہے. اس کے ایک حصے کی طرف آج کے اس اجتماع میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس پوری گفتگو کو نہایت ہی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے. دوستان محترم، دنیا کے اندر بے شمار ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں مختلف ڈگریاں
عہدے اور منصب ہوتے ہیں، اور ان تمام عہدوں اور منصبوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک نظام تعلیم اور ایک نصاب تعلیم مرتب کیا جاتا ہے۔ جو بندہ اس ڈگری تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس نصاب کو فالو کریں، وہ اس نظام تعلیم کو حاصل کریں، اور جب وہ اس نظام تعلیم میں بہت زیادہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اعلیٰ ڈگری سے پاس ہوتا ہے اعلیٰ نمبروں سے، تو پھر اس جد و جہد، کوشش اور محنت کے بعد وہ اپنے مطلوبہ منصب تک پہنچتا ہے۔ ایک منصب ہے ڈاکٹر بننا، ایک منصب ہے ماسٹر بننا، ایک منصب ہے انجینئر بننا۔ تو یہ جتنے بھی منصب اور عہدے ہیں، ان تمام منصبوں اور عہدوں کے لیے ایک پورا سسٹم ہے تعلیم کا، پڑھائی کا۔ جب بندہ اس سسٹم کو فالو کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کرتا ہے، تب جا کر کے وہ اس عہدے تک پہنچتا ہے، اس منصب تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اس کی ترغیب دلائی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کریں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو جتنے بھی منصب اور عہدے ہیں، جتنی بھی ڈگریاں ہیں، ان تمام ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے جو سسٹم رکھا گیا ہے، اس سسٹم کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے اندر دلچسپی دکھانا اور لگن سے اس کے علم کو حاصل کرنا اور اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا، یہ اس ڈگری تک پہنچنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ کہ اگر آپ نے کوشش اور محنت کر کے اس نصاب اور نظام کو فالو کر کے مکمل تیاری کر کے اعلیٰ نمبرات حاصل کر لیے، تو اب آپ کے چانسز ہیں کہ آپ اس منصب اور ڈگری تک پہنچ جائیں۔ دنیا کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے منصب تک یہی تو رولز ہیں، یہی تو اصول ہیں، یہی تو قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ لیکن اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اللہ نے نبوت و رسالت کا ایسا منصب رکھا ہے جو محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جو اپنی عبادت و ریاضت کی کثرت کی وجہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس منصب کے لیے کوئی نصاب نہیں کہ یہ نصاب پڑھو تو تمہیں یہ نبوت کا منصب مل جائے۔ اس منصب کے لیے کوئی نظام ایسا نہیں کہ اس نظام کو فالو کرو اور اعلیٰ نمبر سے ڈگریاں حاصل کرو تو تمہیں یہ منصب مل جائے گا۔ نبوت و رسالت کا منصب اور ڈگری یہ ایسا منصب ہے، یختص برحمتہ من یشاء، کہ یہ منصب وہ ہے کہ جو محنت، کسب اور کار سے نہیں ملتا، بلکہ یہ منصب محض رب کے فضل سے ملتا ہے۔ اس لیے کوئی ڈگری والا، کوئی منصب والا اس ڈگری کو اپنے آپ پر قیاس نہ کریں، اپنے آپ پر وہ سوچ کر اس کو اپلائی نہ کریں کہ میں نے کوشش کی تو میں اس منصب تک پہنچا، تو اب کوئی کوشش کرے گا تو نبوت کے منصب تک پہنچے گا، رسالت کے منصب تک پہنچے گا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبوت و رسالت کا جو منصب ہوتا ہے
اس منصب کے لیے رب نے ازل ہی سے بندوں کا انتخاب فرما لیا، اور رب نے جن کا انتخاب فرمایا پھر ان کو اس قابل بھی بنایا، اور وہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی ہر قسم کی ایسی بات جو مروت کے خلاف ہو، کبیرہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، جو چیز مروت کے خلاف ہے، جو چیز انسانیت کے خلاف ہے، جو چیز اخلاق کے خلاف ہے، رب جن کو نبوت کے لیے چنتا ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی کہ قابل نفرت ہو وہ ان کے دامن کے قریب بھی نہیں جاتی۔ اب غور کرنا، چونکہ کفر کے پاس نور نہیں، کفر کہتے ہی ہے اندھیرے کو، اس کے پاس نور ہی نہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے، اسی لیے انہوں نے جس طریقے سے دنیاوی منصبوں کو دیکھا کہ دنیاوی منصب مال کی کثرت سے مل جاتے ہیں، دنیاوی منصب اولاد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مل جاتے ہیں، دنیاوی منصب مال و منال اور دولت و ثروت کی وجہ سے مل جاتے ہیں۔ چونکہ اولاد زیادہ ہوتی ہیں وہ قوم کا لیڈر بنتا ہے، مال زیادہ ہوتا ہے اس کی لوگوں پر حکمرانی چلتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان دنیا کے اندر اپنے منصبوں کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ولید بن مغیرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کی، لو کانت النبوۃ حقا انا اولا بہا، کہ اگر نبوت حق ہے، کہ ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک بڑی شان ہے، تو لکان اولا بہا، اگر نبوت حق ہے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ پھر اس منصب کا زیادہ مستحق میں ہوں، اس مستحق کا زیادہ سزاوار میں ہوں۔ کیوں؟ لِأَنِّي اکبر منک سنا، اس لیے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ میں بڑا ہوں عمر کے لحاظ سے، وَأَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَوْلَادًا، اور میں مال کے اعتبار سے بھی آپ سے زیادہ ہوں اور اولاد کے اعتبار سے بھی آپ سے زیادہ ہوں۔ تو ایک تو انہوں نے اولاً نبوت کا انکار کیا کہ نبوت کوئی منصب نہیں، نبوت کوئی اعلیٰ چیز نہیں، لیکن کہا لو کانت النبوۃ حقا، اگر نبوت حق ہے لکان اولا بہا، تو پھر اس نبوت کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ اب اس نے اس نبوت کا حقدار اپنے آپ کو بتانے کے لیے کون سی چیز سامنے رکھی؟ وہ چیزیں اس نے تین سامنے رکھی، انی اکبر منک سنا، میں عمر کے لحاظ سے آپ سے بڑا ہوں، اکثر منک مالا، میں مال کے لحاظ سے آپ سے زیادہ مالدار ہوں، اکثر منک اولادا، اولاد کے لحاظ سے بھی آپ سے بڑا ہوں کہ میرے پاس اولاد زیادہ ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اس نے اپنے لیے نبوت کا استحقاق بتایا کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں تو پھر یہ ڈگری میرے پاس ہونی چاہیے، یہ چیزیں میرے پاس ہیں تو پھر میں نبی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ ان کا یہ دعویٰ یوں بھی ذکر کیا گیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ قرآن دو بڑے شہروں کے عظیم مردوں میں سے کسی پر اترنا چاہیے تھا، چونکہ ان کے کفریہ ذہن کے مطابق وہ دونوں اس کا استحقاق رکھتے تھے۔ جس طرح ولید بن مغیرہ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ مال زیادہ ہے تو میں مستحق ہوں، اولاد زیادہ ہے اس لیے میں مستحق ہوں، عمر زیادہ ہے اس لیے میں مستحق ہوں، اسی طرح سے کفر کا ذہن اس منصب نبوت کے حوالے سے
یہ بات کر رہا تھا کہ اگر قرآن اترنا چاہیے تو یا تو اس حجاز کے بڑے شہر مکہ میں رہنے والے ولید بن مغیرہ پر اترنا چاہیے، یا بڑے شہر طائف میں رہنے والے عروہ بن مسعود ثقفی پر اترنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں کون ہیں؟ رجل عظیم، یہ دونوں عظیم لوگ ہیں، عقل کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، علم و آگاہی کے اعتبار سے، ان کی اپنی سوچ کے مطابق کہ یہ مستحق ہے زیادہ کہ ان کے اوپر قرآن اترے، یہ مستحق ہے زیادہ کہ انہیں نبوت و رسالت ملے۔ جب انہوں نے دنیا کے منصبوں پر قیاس کرتے ہوئے منصب نبوت کو بھی مال کے ذریعہ حصول کا سبب جانا، اولاد کے ذریعہ حصول کا سبب جانا، عمر کی زیادتی کی وجہ سے حصول کا سبب جانا، عقل، ذہن اور فطانت کے اعتبار سے حصول کا سبب جانا، تو رب نے قرآن میں آیت نازل کر کے ان کی اس غلط سوچ، غلط نظریے کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تم مال دیکھ کر نبوت کا استحقاق بتاتے ہو، اولاد دیکھ کر نبوت کا استحقاق بتاتے ہو، عمر دیکھ کر نبوت کا استحقاق بتاتے ہو، تم عقل اور ہوشیاری دیکھ کر نبوت کا استحقاق بتاتے ہو۔ یہ چیزیں نبوت کے مستحق ہونے کے لیے کافی نہیں کہ بلکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا دل اور باطن ہر قسم کی آلائش سے پاک ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے ہر قسم کے کبیرہ سے اپنے دامن کو محفوظ رکھتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے ولایت کے درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رب خوب جانتا ہے کہ رب رسالت کو کہاں رکھتا ہے، رب رسول کسے بناتا ہے۔ رب جسے رسول بناتا ہے اسے پہلے ہی رسالت کے لائق اور قابل بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس منصب نبوت کو کوئی اپنے منصب پر قیاس نہ کریں، چونکہ یہ کسبی نہیں، یہ محنت زور سے، عبادت و ریاضت کی کثرت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ اس منصب پر فائز ہونے کے لیے جو فائز ہوتے ہیں، ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس منصب کا اہل ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لوگ معصوم کا لفظ بول دیتے ہیں، حالانکہ نہیں بولنا چاہیے، کہ شریعت کی اصطلاح کے اندر انسانوں میں معصوم صرف نبی اور رسول ہے۔ لیکن یاد رکھنا، دودھ پیتا بچہ جس قدر اس کا ذہن گناہ کرنے کے تصور سے پاک ہوتا ہے، نبی اس سے کروڑ درجہ جوانی میں گناہ کے تصور سے پاک ہوتے ہیں، چونکہ نبی معصوم ہیں۔ چھوٹا بچہ اس وقت تو گناہ نہیں کر سکتا، مگر گناہ کرنے کی اس میں طاقت تو ہے، آگے بڑھ کر کے اس میں وہ طاقت تو آئے گی، بالفعل نہ صحیح بالقوہ تو صحیح، کہ وہ آگے جا کر کے بھی اس میں وہ طاقت، وہ صلاحیت تو پیدا ہوگی، مگر وہ بچپن میں دودھ پیتے ہوئے گناہ کرنے کے تصور سے جس طرح بچہ پاک ہوتا ہے، نبی کروڑ درجہ اپنی بھرپور جوانی میں گناہ کے تصور سے اس سے زیادہ پاک ہوتے ہیں، چونکہ یہ منصب ہی ایسا ہے۔ اس منصب کے لیے رب نے ایسے بندوں کو چنا ہے جنہیں رب نے یہ شان عطا کی ہے۔ اس لیے آپ غور کیجئے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں کچھ باتیں ہیں جو فطری طور پر اس کی کمیوں کے پیش نظر
شریعت کی اصطلاح میں بھی اسے ناقص الدین کہا گیا۔ تو جہاں نقص کا شائبہ اور جہاں نقص کا وجود ہے، رب نے وہاں نبوت ہی نہیں رکھی، رب نے وہاں رسالت ہی نہیں رکھی۔ رب نے نبوت و رسالت انسانوں میں، مردوں میں رکھی، اور جن مردوں کو نبوت و رسالت کا مستحق بنایا انہیں معصوم بھی بنا دیا ہے، انہیں گناہ سے پاک رکھا ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کفر نے جس چیز کو مستحق بتایا کہ یہ چیزیں استحقاق رکھتی ہیں کہ نبی فلاح شخص ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ عمر کا انہوں نے حوالہ دیا کہ انا اکبر منکا سنن، کہ عمر کے لحاظ سے ولید بن مغیرہ کہتا میں تم سے بڑا ہوں اس لیے مستحق ہوں، یہ کفر کی بولی ہیں۔ مگر آؤ میں آپ کو ایمان کی بولی سناؤں کہ ایمان کی بولی کیا ہوتی ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عم الرجل سن و ابیہ، بندے کا چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام حضرت عباس کو بلاتے تو یہ کہتے ردو الی ابی عباس، میرے باپ حضرت عباس کو میرے پاس لاؤ۔ یعنی سرکار نے خود کہا کہ چچا باپ کے درجے میں ہیں، اور سرکار خود انہیں باپ کہہ کر، اب کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں۔ مگر جب حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس تم بتاؤ کہ بڑے تم ہو یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام؟ پوچھنے والے نے بھی عمر کے لحاظ سے ہی پوچھا تھا کہ عمر کے اعتبار سے بتائیں کہ بڑا کون ہے، مگر جہاں ایمان آتا ہے ادب خود بخود آ جاتا ہے، اور جہاں ادب اور عشق نہیں ہوتا وہاں ایمان کا بسیرا ہی نہیں۔ اسی لیے دنیا کے اندر اہل ایمان اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ یہی اہل ادب ہے، یہی اہل عشق ہے۔ پوچھا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو ادھر ولید بن مغیرہ کی کیا بات تھی کہ میں مستحق ہوں نبوت کا، کیوں؟ انی اکبر منک سنا، کہ میں عمر کے لحاظ سے آپ سے بڑا ہوں۔ کفر کی بولی کیا ہے اور ایمان کی بولی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بڑا ہوں۔ ادھر پوچھنے والا بھی اسی نیت سے پوچھ رہا ہے کہ عمر میں کون بڑا ہے، مگر ایمان کے بعد ادب کے لفظ کیسے نکلتے ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں ھذا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، پیدا میں پہلے ہوا ہوں مگر بڑے تو میرے آقا ہی ہیں۔ پیدا میں پہلے ہو گیا مگر بڑے تو میرے آقا ہی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں ایمان آیا وہاں کس طرح ادب آیا، اور جہاں کفر تھا وہاں کیسے بے ادبی آئی۔ تو ایمان کے ساتھ ادب ضروری ہے، ادب نہیں ہے تو انہیں خبر لینی چاہیے اپنی۔ اہل عشق، اہل ادب، اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب یہاں پر اس چیز کی طرف بھی آپ توجہ لے جائیں کہ یہ نبوت کا مستحق اور نبوت کے منصب کے لائق رب جنہیں بناتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک ہوتے ہیں، نبوت کا منصب ملنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے ہر قسم کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک ہوتے ہیں، اور پھر اچھے اور قابل تعریف تمام اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملہ مدارج طے کر چکے ہوتے ہیں۔
یہ حضور صدر الشریعہ کی عبارت کا خلاصہ ہے. اور اپنے نسب میں ہے توجہ آپ کی، نبوت کہاں ہوتی ہے اس کو سمجھنا. اپنے نسب میں، اپنے جسم میں، اپنے قول اور اپنے فعل میں، حرکات و سکنات میں، ہر ایسی بات سے پاک اور صاف ہوتے ہیں جو نفرت کا سبب بنتی ہیں. سنا غور سے، جسم میں بھی نبی کے کوئی ایسی چیز نہیں آتی جو نفرت کا سبب ہو. نبی کی زبان سے بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلتا جو نفرت کا سبب ہو. نبی کے عمل سے بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو نفرت کا سبب ہو. نبی کی کوئی حرکت اور نبی کا کوئی بھی کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو نفرت کا باعث ہو. بلکہ ہر نبی اعلان نبوت سے پہلے ہی ان تمام اخلاق سے اور تمام بری باتوں سے پاک، صاف، منزہ اور مبرہ ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کرنا چاہا تو پہلے مکے والوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو، میرے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو، میرے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہے. تو ہر کسی نے یہی کہا، ہم نے آج تک تمہیں صادق دیکھا اور ہم نے آپ کو امین اور امانت دار دیکھا. کوئی آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکا. اور یہی تو بات قابل غور ہے کہ جب مکے کے کافروں نے اللہ کی توحید پر دلیل مانگی کہ رب ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو رب نے قرآن میں کہا محبوب کہہ کیوں نہیں دیتے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ. اگر تم رب کے ایک ہونے کی دلیل مانگنا چاہتے ہو تو میری 40 سال کی اعلان نبوت سے پہلے کی عمر دیکھ لو. میری زندگی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ جو میں کہہ رہا ہوں اس دعوے کی تمہیں صداقت کے طور پر دلیل نظر آئے گا. تو رب نے منصب نبوت جنہیں عطا کیا، پھر وہ منصب نبوت رب کی توحید پر دلیل بھی بن گیا، اللہ کے ایک ہونے پر دلیل بھی بنا. اسی لیے اگر نبوت میں کوئی عیب معاذ اللہ ہو جائے، نبوت میں معاذ اللہ اگر کوئی کمی اور کجی آ جائے تو یہ صرف نبوت میں نہیں، یہ دعوے توحید میں آ جائے. اور جو رب اپنے دعوے کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے وہ دلیل کو معصوم بنا دیتا ہے کہ یہ معصوم ہے، یہ گناہ سے پاک ہے. اب میں کس درجے تک لے جا کر آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ نبی کس درجہ پاک ہوتے ہیں. اب اسی سلسلے کے اندر نبی کون ہوتے ہیں، اور نبی یہ ابھی میں سرکار کی بات پر آیا نہیں ہوں، یہ صرف نبوت کی بات سمجھا رہا ہوں. پھر ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہیں، پھر وہ تو سید المرسلین ہیں، پھر وہ تو سید المعصومین ہیں. ابھی میں صرف منصب نبوت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ نبی کون ہوتے ہیں. ہر ایرا گیرا اٹھ کر کے نبی کے سلسلے میں بکواس کرنا شروع کر دیں تو اسے اپنی اصل پر غور کر لینا چاہیے کہ نبی پر کلام کرے. نبی کون ہوتے ہیں، اس سلسلے کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے مکے کے کافروں نے جو بات کی تھی کہ ہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ دو شہروں کے عظیم مردوں پر قرآن کیوں نہ اترا، چونکہ وہ انہیں عقل مند، خرد مند، دانش مند، ہوشیار، بیدار مغز سمجھتے تھے کہ ان کے فیصلے اور ان کی حکمتیں بڑی مشہور ہیں، اس لیے قرآن تو ان پر اترنا چاہیے. تو اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ کہ کوئی عقل و خرد کی بات کریں
تو رب جہاں نبوت رکھتا ہے تو رب خود فرماتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کسے رسول بناتا ہے۔ تو تم ہوشیاری کی بات کرتے ہو اور محض ہوشیاری کی وجہ سے انہیں نبوت کا حقدار سمجھتے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل کی شان یہ ہے، حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے متقدمین کی یعنی پہلے لوگوں کی 71 کتابیں پڑھی ہیں۔ 71 کتابیں پڑھ کر کے میں نے ان تمام کتابوں میں دیکھا اور یہ بات تمام کتابوں میں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی شروعات سے لے کر کے دنیا کے انجام اور انتہا تک تمام لوگوں کو جس قدر عقل عطا فرمائی ہے، ان سب کی عقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں یوں ہے جیسے دنیا بھر کے ریگستانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے۔ یعنی پوری دنیا کے ریگستان کتنے بڑے بڑے ہیں، کتنے بڑے بڑے ریگستان، جہاں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اتنے بڑے پوری دنیا کے ریگستان، اور اس پوری دنیا کے ریگستانوں کے مقابلے کے اندر سامنے ایک تنکا ہے، سامنے ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے ریگستانوں کے برابر عقل اور اس کے مقابلے میں ایک تنکے کے برابر عقل، تو دنیا کے شروعات سے لے کر انتہا تک سب کو جو عقل بانٹی گئی وہ اس ایک ذرے کے برابر، اور دنیا کے تمام ریگستانوں کے برابر جو عقل دی گئی وہ تنہا مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی گئی۔ تو تم کس دانش مندی کی وجہ سے نبوت کا استحقاق بتاتے ہو؟ تم کس عقل مندی کی وجہ سے اپنے آپ کو نبوت کا مستحق قرار دیتے ہو؟ کل کا کفر اپنی دانش مندی کی وجہ سے اپنے آپ کو نبوت کا مستحق قرار دیتا تھا، آج کا کفر اس نبوت پر تہمت لگا رہا ہے۔ کیا تمہاری چھوٹی چھوٹی عقلیں اور عقل مصطفیٰ کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرتے ہو؟ یہاں تو شان یہ ہے، عوارف المعارف میں میر شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پوری عقل کے 100 حصے ہیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، بات سمجھا پا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، چونکہ میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ جنہیں ہم نبی مانتے ہیں یہ پوری دنیا سراپا احتجاج کیوں ہے، یہ پوری دنیا کیوں باہر نکلی ہوئی ہے، نوجوان بچے شہید ہو رہے ہیں، پھر بھی مائیں اس پر ناگوار نہیں بلکہ خوش ہے کہ میرا بیٹا عظمت رسالت پر قربان ہو گیا۔ یہ مار کھا کے، پٹائی کھا کے، ظلم سہ کر کے بھی عظمت رسالت کے نعرے کیوں بلند کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ امت جانتی ہے کہ نبی کی شان کتنی بلند ہوتی ہے۔ عوارف المعارف میں لکھا کہ پوری عقل کے 100 حصے ہیں اور ان میں سے 99 حصے اللہ نے تنہا مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ تمام مسلمانوں میں۔ 99 حصے لوگوں کی عقل اس گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی جس گرد سے میرے آقا کی ایک مرتبہ سواری گزری ہے۔ وہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ اور یہاں آگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یوں کہیں کہ عقل کے 1000 حصے ہیں، 100 نہیں، عقل کے 1000 حصے ہیں، جن میں سے 999 حصے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو یہ بھی بجا ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ 1000 حصے بھی اگر عقل کے ہو اور اس میں سے 999 حصے صرف مصطفیٰ کریم کو عطا ہوئے تو فرماتے یہ بھی حق ہے۔
اب چونکہ آپ میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ آپ ان باتوں کی گہرائی کو سمجھ سکے، مگر میں اللہ کے فضل سے جتنا تھوڑا بہت میرے پاس علم ہے اس کی روشنی میں ان پڑھی ہوئی باتوں پر میرا دل مطمئن ہے کہ یہ صرف عقیدت کا غلو نہیں، یہ حقیقت کا اظہار ہے۔ کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے فلسفی آئے، بڑے بڑے عقل مند آئے، بڑے بڑے سائنسداں آئے، 10-50 سال میں ان کی تھیوریوں کو لوگوں نے رد کر دیا، ان کے نظریات کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، ان کی باتوں کو لوگوں نے غلط ثابت کر دیا، مگر یہ اس عقل کامل ہی کا تو فیض ہے۔ زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور اسلام کے پرچم لہراتے چلے جا رہے ہیں۔ جس قدر اسلام آگے بڑھ رہا ہے، جس قدر دنیا میں علم ڈیولپ ہو رہا ہے، اسی قدر دنیا اسلام کی حقانیت کو ماننے پر مجبور نظر آتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ صداقتوں کا نام اسلام ہے، کیوں نہ ہو سچائی کا نام اسلام ہے، کیوں نہ ہو طہارت کا نام اسلام ہے، کیوں نہ ہو انسانیت کا نام اسلام ہے، کیوں نہ ہو حقوق انسانیت کے تحفظ کے کامل دستور کا نام اسلام کے، کیوں نہ ہو دنیا کو امن و امان اور فساد سے چین و سکون مل سکتا ہے تو صرف اس نظام میں مل سکتا ہے جو نظام مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ وہ عقل کامل ہیں اور یہ شان ہے، لو لم تمسسہ نار، کہ اگر یہاں تو وحی الہی کا نور نہ بھی آتا تو اس سینے کا نور لوگوں کو چمکانا شروع کر دیتا۔ پھر یہ تو رب نے سرکار کی جبلت اور طبیعت ہی میں وہ کمال کا نور رکھا تھا۔ اللہ نور السماوات والی آیت پڑھ جائیں آپ۔ پھر یہاں تو حضور کی نبوت و رسالت، عقل کے کمال کا نور، اور ادھر سے وحی الہی کا نور۔ تو جہاں رجل عظیم کہہ کر کے کفار نے یہ جتلایا کہ ہم مستحق ہیں، فلاں مستحق ہے، فلاں مستحق ہے کہ اس پر قرآن اترے، تو رب نے فرمایا اگر تم ہوش مندی کی بات کرتے ہو تو نبی کو ہم نے اتنا کمال عطا کیا ہے جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ نبوت کا منصب ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ اب یہاں پر چونکہ بات طویل نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں یہاں میری گفتگو کا ایک حصہ ختم ہوا، اور اب دوسرا جز جو اسی کو سمجھانا ہے مجھے، اس کے لیے میں شروع کر رہا ہوں، اور وہ غور سے آپ نے سننا ہے۔ آپ ابھی تک کیا سن سکے؟ ابھی تک آپ نے اتنی بات سنی ہے کہ نبی کے لیے دنیا کے عہدے کو نبوت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نبوت یہ فضل الہی ہے، اور نبوت کے لیے رب کس شان کے بندے پیدا کرتا ہے؟ جو رب کا ازلی انتخاب اور چناؤ ہوتا ہے، تو نبی یہ ہوتے ہیں۔ اب آگے اس سلسلے میں حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب المعتقد المنتقد، اور اس پر حاشیہ ہے المعتمد المستند۔ یہ عربی کتاب علم کلام میں دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس میں نبی کے حوالے سے عقیدہ لکھا ہے کہ نبی کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہے دھیان آپ کا؟ سننا یہاں پر فرماتے ہیں المفروض علی کل مکلف فی حق الانبیاء والرسل علیہم السلام، کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کے بارے میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ یہ جانے کیا یجب فی حقہ من صفات کمال المخلوق،
کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ کہیں کہ فلاں میں ہوشیاری والی خوبی ہے، فلاں میں خوبصورتی والی خوبی ہے، فلاں میں زبان دانی والی خوبی ہے، فلاں کی آواز بڑی پیاری ہے، فلاں کا قد قامت بہت خوبصورت ہے، فلاں کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، فلاں کے بال بہت اچھے ہیں، فلاں کا لباس اور یہ بہت اچھا ہے. یہ فرض ہے عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر کہ ہر مخلوق میں پائے جانے والی ہر خوبی کے بارے میں یہ یقین رکھے اور فرض مانے کہ مخلوق میں جتنے بھی کمالات ہوتے ہیں اللہ کا نبی ہر کمال کا جامع ہوتا ہے. یہ ماننا فرض ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّقَائِسِ وَالرَّذَائِلِ. اور کوئی کہیں کہ فلاں جھوٹا شخص ہیں، فلاں یہ بد کردار ہیں، بد عمل ہیں، خائن ہیں، دھوکہ باز ہیں. لکھا گیا کہ ہر مسلمان پر یہ ماننا فرض ہے کہ مخلوق میں پائے جانے والے ہر عیب سے اللہ کا ہر نبی پاک ہوتا ہے. کوئی عیب نہیں، اللہ کا ہر نبی ہر عیب سے پاک، اللہ کا ہر نبی ہر خوبی اور کمال کا جامع. اب یہ تو تمام نبیوں کی بات ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے آقا، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت تو کوئی دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے آپ سے خوبصورت جنا ہی نہیں ہے. میرے آقا آپ کی شان یہ ہے خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کانک قد خلقت کما تشاء، میرے آقا آپ تو یوں پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے، رب نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا. یہ کمال ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے. اس لیے یہ نبوت کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا ہر نبی ہر کمال کا جامع. اور پھر ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ رب فرماتا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. میرے محبوب، ہم نے جتنے نبیوں کو کمال دیے وہ سارے کمال آپ میں جمع کر دیے ہیں. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. کہ تمام نبیوں میں جو کمالات ہے وہ بیک وقت اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے عطا فرمائے. اب آپ غور کیجئے کہ نبوت اللہ جنہیں دیتا ہے ان کی شان کیا ہوتی ہے. اب میں دو حدیثیں اور بھی آپ کو اس مفہوم کی وضاحت کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور ان کو بہت غور کے ساتھ سننا، توجہ کے ساتھ سننا. زبان سے بد گوئی کوئی کرے یہ تو بہت دور کی بات ہے. شان نبوت کی بلندی یہ ہے کہ دل اور ذہن میں بھی کوئی برا خیال نہیں آنا چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں تشریف فرما ہیں، اور آپ کی پاک زوجہ، پاک بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کے لیے حاضر آئیں، اور سرکار کی ضرورت کی چیز دے کر کے جو سامان سرکار کی خدمت میں پیش کرنا تھا پیش کر کے جب وہ واپس جانے لگی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن تک انہیں چھوڑنے کے لیے آئے.
اور وہاں صحن کے قریب کھڑے رہ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو کر رہے تھے. مر بہما رجلان من الانصار، اتنے میں وہاں سے 2 انصاری صحابی گزرے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اندھیرے میں کسی عورت کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے گزرے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان دونوں کو آواز دی، علی رسلکما، اے دونوں انصاری صحابی واپس آؤ. واپس بلایا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما ہی زوجتی صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی ہے. تو وہ پاک صحابہ تھے، ان کے باطن اور ظاہر سرکار کے حوالے سے پاک تھے. فوراً انہوں نے کہا سبحان اللہ حضور، اللہ کی پاکی ہے، جس رب کو ہم پاک مانے اس رب کی دلیل کو ہم کیسے مطعون کر دیں اور بدگمانی کریں. حضور ہم نے رب کو بھی پاک مانا اور آپ کو بھی پاک مانا ہے، ہم کیسے آپ کے حوالے سے بدگمانی کرتے، آپ کے حوالے سے کیسے برا خیال لاتے. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا فتہلکا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بدگمانی ڈال دے اور تم ہلاک ہو جاؤ. اس سے پہلے میں نے تمہیں بتانا ضروری سمجھا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ شان نبوت کی طہارت و پاکیزگی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کے حوالے سے کوئی بدگمانی بھی دل میں جگہ نہ بنائے، نبی کے حوالے سے کوئی بدگمانی بھی ذہن میں جگہ نہ بنائے. کتنا طہارتوں سے گزر کر کے منصب نبوت کو رب نے رکھا ہے، کس قدر عصمتوں کے پردے میں رب نے عظمت مصطفیٰ کو رکھا ہے. اس کو دلیل بنا کر کے علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمٰن نے جو چیز ذکر کی ہے نا، وہ خاص میرا مستدل ہے، وہ خاص میری دلیل ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے، فرماتے قول الخطابی، امام خطابی نے کہا، خشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہما الکفر لو ظنا تہمتا برؤیتہ معہ امرأتا اجنبیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان دونوں کو واپس بلایا اور کیوں ان دونوں کو بتایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے؟ اس لیے کہ سرکار کو یہ اندیشہ گزرا کہ اگر ان دونوں کو یہ گمان بھی گزرا کہ میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کھڑا ہوں تو یہ کافر ہو جائیں گے، یہ کفر کی طرف چلے جائیں گے. تو سرکار کو یہ اندیشہ گزرا کہ کہیں کوئی اجنبی عورت سمجھ کر کے یہ کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خیر خواہی کے پیش نظر انہیں بلایا اور بلا کر کے بتایا کہ یہ کوئی اجنبی عورت نہیں. بدگمانی شیطان پیدا نہ کرے. اگر ذہن و دماغ میں منصب نبوت کے حوالے سے بدگمانی بھی آ گئی تو رب وہاں سے بھی نور ایمان کو نکال دیتا ہے. غور کیجئے، یہ کتنی بڑی شان ہے. اور میں تو یہاں پر قربان جاؤں عظمت رسالت کے حوالے سے ان 2 باتوں پر میں بالخصوص آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس کو غور سے سننا کہ ایک بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب گزرنے لگا تو ایک چونٹی نے دیگر چونٹیوں کو کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم،
لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایک چونٹی نبوت کی عصمت کا کتنا پکا عقیدہ رکھتی ہے، ایک چونٹی نبی کی معصومیت کا کتنا پختہ عقیدہ رکھتی ہے۔ اس چونٹی نے کہا اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، وہم لا یشعرون، کہ سلیمان اور ان کا لشکر گزرنے والا ہے، کہیں وہ بے توجہی میں تمہیں روندتے ہوئے نہ گزر جائے۔ اس چونٹی نے بھی اپنا عقیدہ بتایا کہ نبی جان بوجھ کر کے چونٹی پر بھی ظلم نہیں کرتا، اور نبی اس عصمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ بے خبری میں اگر ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ جان بوجھ کر کے چونٹی کو بھی کچلنے والا کام سلیمان جیسے نبی نہیں کر سکتے۔ حضرت فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ رب نے، اس چونٹی نے حضرت سلیمان کی نبوت کی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہہ کر معصومیت کی گواہی دی، تو رب نے اس چونٹی کو ساری چونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ غور کیجئے اس چیز پر، غور کیجئے اور سمجھنے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ فرعون کے جادوگر جو آئے تھے مقابلے میں، آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی بات کو غالب کرنے کی نیت سے، مگر رب نے انہیں ایمان عطا کر دیا، وہ ایمان لے آئے۔ کیا سبب بنا؟ کس بنیاد پر رب نے ان کے دلوں سے کفر کا اندھیرا دور کر کے نور ایمان بھر دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے بات کرنے میں صرف حضرت موسیٰ کا نام پہلے ذکر کیا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نحن الملقین، اے موسیٰ تم پہلے اپنا عصا ڈالتے ہو یا ہم اپنی رسیاں ڈالیں؟ رب نے کہا جو موسیٰ کلیم کی نبوت کا اتنا احترام کرے کہ اپنے سے پہلے موسیٰ تیرا نام لے، میں ان کے دلوں سے کفر نکال کر ایمان کا چراغ روشن کر دیتا ہوں۔ غور کیجئے کہ یہ ہے نبوت کے احترام پر انعام، یہ ہے شان رسالت کے اکرام پر انعام، کہ نبوت کا جو احترام کرتا ہے رب انہیں یوں انعام عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا نبوت کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک آخری حدیث ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس کو بھی ذرا غور سے سننا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا علی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ انہیں جگاؤ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کو جگایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ جاگ جاؤ، مگر فوراً بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں دست بستہ عرض کیا حضور انت السباق، آقا آپ تو ہر نیکی میں پہل کرنے والے، ہر کار خیر میں آگے بڑھنے والے، حضور آپ نے اس سوتے ہوئے کو جگانے کے لیے میری ڈیوٹی کیوں لگائی؟ آخر اسے بھی تو نماز کے لیے جگانا تھا، آخر اسے بھی تو نیک کام کے لیے جگانا تھا، آپ نے میری ڈیوٹی کیوں لگائی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی وہ نیند کی حالت میں ہے، جان نہ سکے گا کہ اسے کون جگا رہا ہے، کہیں نیند سے اٹھتے ہوئے بے خیالی میں مجھے کچھ بول گیا تو ہلاکت میں نہ پڑ جائے۔ علی تیرے جگانے پر کچھ بول گیا تو جدا ہے، میرے جگانے پر کچھ بول گیا تو جدا ہے، اس لیے کہ عظمت نبوت اور شان رسالت اتنی بلند ہے کہ بے توجہی میں بھی بول گیا تو رب کی گرفت نازل ہو جائے گی۔ جہاں دل میں بدگمانی آئے سرکار وہاں بلا کر کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے،
جہاں نیند سے بیدار ہوتے ہوئے کسی کے حالت کے حوالے سے اندیشہ ہوا تو سرکار نے مولا علی کو لگایا. تو یہ کتنی عظمت والی بارگاہ ہے جہاں میں تو کہتا ہوں سوتے ہوئے خواب کو بھی غسل دے کر کے نبی کا تصور کرنا چاہیے کہ بندہ اس بارگاہ میں پہنچے جہاں پر جبریل بھی آتے ہیں تو با ادب بیٹھتے ہیں، جس بارگاہ میں آنے کے لیے پاک فرشتے بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع ملے. تو دوستو یہ تو خوش قسمتی ہے. یہ پوری گفتگو سننے کے بعد آپ دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی فرقے ہیں ان کو کھنگال ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا اس منصب نبوت پر پہرا اگر کوئی دیتا ہے تو وہ صرف سنی دیتا ہے. رب نے عقیدے کی یہ طہارت اہل سنت و جماعت کو عطا کی. تو اب دیکھو کہ نبیوں کی شان کتنی بلند ہیں. یہاں پر بالخصوص ایک بات اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ حوالہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے محفوظ ہو جائے کہ انبیاء کرام کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ان کا ظاہر انسانوں میں ہوتا ہے اور ان کے باطن کی شان کیا ہوتی ہے؟ چونکہ ہدایت انسانوں کو دینی ہے تو وہ انسانی لباس میں آئے. باقی ان کا باطن کیا ہوتا ہے؟ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خلقو، ان کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ خلقو، ان کی پیدائش ہی رب اس طریقے پر فرماتا ہے. کیسی؟ متوسطین بین الارواح الملکیت والاشباح البشریت. رب ان کی پیدائش ہی یوں کرتا ہے کہ ان کا ظاہر انسانوں کی طرح اور ان کا باطن فرشتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. یہ پیدائشی طور پر یوں نہیں کہ عبادت کر کے اس منصب پر پہنچے. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں چونکہ یہاں کسب کا دخل ہی نہیں ہے، یہاں محنت کا دخل ہی نہیں ہے. خلقو متوسطین، پیدائشی طور پر رب ان کے باطن اور روح کو فرشتوں سے اعلیٰ پیدا فرماتا ہے. اور اس سلسلے میں آگے فرماتے ہیں جامعین بین الاسرار الباطنیت والانوار الظاہریت. اور پیدائشی طور پر ان کا ظاہر اللہ کے رازوں سے بھرپور ہوتا ہے اور ان کا باطن اللہ کے انوار سے پرنور ہوتا ہے. یہ پیدائشی طور پر میں بات بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. فخلقوا، پیدائشی طور پر، چونکہ یہ رب کا پہلے سے انتخاب ہے. ابھی میں نے ان حدیثوں کو تو طرف توجہ ہی نہیں کی جہاں سرکار نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرا چناؤ رب نے کہاں سے کہاں تک کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مجھے بنی اسماعیل میں رکھا، بنی اسماعیل سے بنی کنانہ میں رکھا، بنی ہاشم میں رکھا. اور سرکار فرماتے ہیں میں ہر زمانے میں جہاں بھی رہا میرا زمانہ بھی بہتر، جن پشتوں میں رہا وہ پشتے بھی پاک، جن رحموں میں رہا وہ رحم بھی پاک. لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. سرکار فرماتے میری ماں آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک اور میرے باپ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک تمام پشتے بھی پاک، تمام رحمیں بھی پاک. رب نے میرا نور بھی جہاں رکھا وہاں اس نور کے لائق جگہ بنائی پہلے، چونکہ رب بہتر جانتا ہے وہ نبوت کہاں رکھتا ہے. تو یہ ہے شان رسالت، یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اس لیے دوستو شان رسالت کے حوالے سے یوں طویل باتیں ہیں. مزید ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ ظاہر بشروں میں باطن ملائکہ سے اعلیٰ. اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام پر کبھی باطن کا یوں غلبہ ہوتا کہ سرکار کئی کئی دنوں تک بغیر سحری اور افطار کے روزے رکھتے اور جسم پر کوئی اثر نہ پڑتا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو کہتا ہے لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تم میں سے کون میری طرح، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے۔ جہاں باطن اور روحانیت کی جلوگری ہوتی تو وہاں سرکار یہ فرماتے کہ تم میں سے کوئی میری طرح نہیں، میں تو اپنے رب کے جلووں کو دیکھتا ہوں اور میری غذا وہیں سے مل جاتی ہے۔ اور جب کبھی لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہا تو فرمایا میں تم ہی جیسے بشروں میں تو آیا ہوں، آ جاؤ میرے قریب، خدا نہ ہونے میں تمہاری طرح ہوں، وجودی صفت میں نہیں، آدمی صفت میں، کسی کمال کے اندر میں تمہاری طرح ہوں ایسا نہیں، نہ ہونے میں کیا کہ تم بھی خدا نہیں میں بھی خدا نہیں، اس لیے تم میرے قریب آ جاؤ۔ اور جو قریب آ گیا پھر انہیں کہا کہ میں تمہاری طرح نہیں تم میری طرح نہیں۔ اس عقیدہ نبوت پر اگر آج آپ کو کوئی ملے گا تو وہ سنی ہی ملے گا۔ ابھی میں نے یہ بھی سنا کہ کسی یوگی جوگی نے یہ بھی کہا کہ میں مسلمانوں تمہاری کتابیں لے کر آؤں گا اور بتاؤں گا کہ تمہاری کتابوں میں کتنی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کون سی کتابیں ہیں؟ وہ کون سی لانے والے ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کے اوپر امام احمد رضا نے نکیل ڈالی اپنے زمانے میں۔ آج کا کفر بھی اسے دلیل بنا رہا ہے، چونکہ اس کو گستاخی کرنے کے لیے مواد فراہم کر رہی ہے وہ کتابیں۔ جس طرح سے پڑوسی ملک میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو غلام احمد قادیانی کا بیٹا تحذیر الناس لے کر آیا تھا اور اس نے دکھائی کہ اگر ہم ختم نبوت کے منکر ہیں تو یہ قاسم نانوتوی بھی تو منکر ہے۔ تو اس وقت علماء اہل سنت نے فتاوی حسام الحرمین دکھائی اور کہا یہ ہمارے امام کا فتویٰ ہے کہ ختم نبوت کے جرم میں تم بھی کافر ہو اور ختم نبوت کے جرم میں یہ بھی کافر ہے۔ اس طریقے سے اگر آج کا کوئی جوگی یوگی یہ بتاتا ہے کہ تمہارے مسلمانوں کی کتابوں میں گستاخیاں لکھی ہیں تو ہم ہیں امام احمد رضا کے غلام، ہم ہیں جنہوں نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا۔ آج بھی وہ تعلیمات ہمیں جھکنے نہیں دے گی۔ اگر وہ توہین والی عبارتیں سامنے رکھیں گے تو ہم پھر فتاوی حسام الحرمین دکھائیں گے کہ ہم تمہاری گستاخی کو بھی کفر سمجھتے ہیں، اور جن کو تم دلیل بنا کر آج لاتے ہو ہمارے امام نے 100 سال پہلے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے یوں نہیں کہ کوئی غیر مسلم توہین کرے تو وہ تو توہین مانی جائے، اور کوئی کلمہ پڑھنے والا توہین کرے تو اس کی توہین نہ مانی جائے۔ اور مجھے تو خلیل بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ غیر مسلم گستاخ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کلمہ گو گستاخ کو بغل میں لے کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انہیں ساتھ میں لے کر نہ چلو، لوگوں کو پتا نہیں ہے احد میں آنے والے کس طرح آئے اور بیچ منزل سے واپس پلٹ گئے۔ چلنا ہے تو 313 کی چلو، حق پر ہوگے تو رب تمہیں غالب فرما دے گا، اخلاص ہوگا تو رب تمہیں غالب فرمائے گا۔ مگر اگر آج ان کو ساتھ میں لے کر چلیں اور کل کسی نے وہاں کتابیں دکھا دی کہ انہوں نے توہین کی ہیں، کیا جواب دے سکو گے؟ کیا جواب ہوگا ان کے پاس جب وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے توہین کی ہے تو ہم سے بڑی توہین تو انہوں نے کی ہے جن کو تم ساتھ میں لے کر احتجاج کرنے آئے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا، فکر رضا ہمارے لیے ہر دور کا نور اور اجالا ہے۔ اس کو چھوڑنے سے پسپائی ہی پسپائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ بس اعلی حضرت کے دامن کو تھام کر عشق رسالت کے سائے میں منصب نبوت کا سچا سچا عقیدہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، اور باقی نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔
पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, बस और बात खत्म। इसलिए कि अगर यूं ना कहा गया हालात ठीक नहीं, यूं ठीक नहीं, और यूं सबको इकट्ठे लेकर चलने की जो रविश बन चुकी है अगर चलते रहे तो आगे जाकर वो बात आने वाली है जो मैं कह रहा हूं, फिर उस वक्त जवाब न बन सकेगा जो साथ में लेकर के चल रहे हैं। क्या जवाब दे सकेंगे? खुद बताएं वो लोग कि क्या जवाब दे सकेंगे जब सामने कोई बैठकर ये कहेगा कि ये तुम जिसको साथ में लेकर आए हो, इसने कहा है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, इसने कहा है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, इसने कहा है कि हुजूर खत्मुल मर्तबी तो है, खत्मे जमानी वाले खातमुन नबीयीन नहीं है, इसने लिखा है कि नबी का जन्मदिन कन्हैया के जन्मदिन की तरह है, इसने ये सारी तौहीनें की हैं। क्या जवाब दे सकेंगे उस वक्त? इसलिए अकीदा भी पुख्ता हो और अमल के एतबार से तरीका भी पुख्ता हो। अगर यूं हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मंजिलें अल्लाह के फजल से कामयाब ही कामयाब हैं और हम इंशाअल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं और हमारी मंजिल जन्नत है इंशाअल्लाह ताला। तो हमें इन सारी बातों का लिहाज रखना, इन पर अमल करना है। बातें ज़्यादा हो चुकी हैं और मैं कुछ ख़वातीन के हवाले से भी बातें अर्ज़ करना चाहता था। एक बात चूँकि आई होंगी कसीर तादाद में, मैंने खुद इन्हें दावत दी है, तो एक बात मैं इनके हवाले से ये बता देता हूँ कि जब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा से कुरान की तजल्लियात लेकर आए तो जिम्मेदारी नबूवत और रिसालत और ख़त्म नबूवत की थी, क़यामत तक का दीन पहुंचाना। तो सरकार उन जिम्मेदारियों की वजह से कपकपा रहे थे। तो उस वक्त सैयदा खदीजतुल कुबरा का किरदार क्या रहा? आज एक तो महरूमी ये है कि घरों में इस्लामी माहौल नहीं, औरतें अपने शौहर और अपने बच्चों को दीन की तरफ माइल नहीं करती, न नमाज की ताकीद, न जल्दी उठना, न रिस्क हलाल की पाबंदी की बात। लेकिन अगर कहीं है भी दीनदार परहेजगार तो फिर यही औरतें हैं कि जब वो दीन के मामले में शौहर आगे बढ़ता है तो हजारों किस्म की रुकावटें खड़ी कर देती हैं, ये भी वो भी यूं भी तू भी। मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा का किरदार क्या रहा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आए और जिम्मेदारी बताई कि अब मुझे नबूवत की के ऐलान का हुक्म दिया गया, तबलीग रिसालत का हुक्म दिया गया। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने ये नहीं कहा कि अब तो दुश्मन बड़े हो जाएंगे, ये तो यहाँ तो ऐसा माहौल ही नहीं है, आप यहाँ बात करेंगे यहाँ तो हम कैसे रहेंगे, मैं तो मलिके तुजार हूं, मेरा तो इतना नाम है, और आप ही अगर यूं कौम से खिलाफ हट करके दूसरी राह पर जाएंगे और ले जाएंगे तो क्या बनेगा। ऐसी कोई बात न की, बल्कि सरकार ने कहा कि मुझे अंदेशा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तसल्ली देते हुए जिस खातून ने जुमले कहे उस खातून को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। उन्होंने कहा कल्ला वल्लाही ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, खुदा की कसम आपका रब आपको परेशान नहीं होने देगा, आपका रब आपकी हिफाजत करेगा। आप तो मोहताजों गरीबों का सहारा है, आप तो बेवाओं के मददगार हैं, आप तो नेकी के काम करते, आपको रब परेशान नहीं होने देगा। दीन की राह में रुकावट नहीं डाली, बल्कि ऐसे जुमले कहे कि जिससे सरकार के कल्बे अतहर को तसल्ली पहुंची। और सिर्फ तसल्ली भरे जुमले ही नहीं कहे, बल्कि सरकार ने नबूवत का ऐलान किया। तो सारे मर्दों और औरतों में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। सबसे पहले कलमा पढ़ा, और कलमा ही नहीं पढ़ा, अपना सारा माल लाकर सरकार के कदमों में रख दिया, यहां तक के सरकार पर अपना पूरा माल निछावर कर दिया। तो रब ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, ववजदका आइलन फअगना,
محبوب ہم نے تمہیں ضرورت مند پایا تو خدیجہ کے مال کے ذریعہ تمہیں غنی کر دیا۔ عورتیں تو یہ ہونی چاہیے، شوہر بے دینی کی طرف ہو تو دین کی طرف لائیں، اور دیندار ہو تو اس کے لیے بنیاد بنے، اس کے لیے دینی کاموں کے لیے اس کا سہارا بنے، اس کو آگے لائیں اور اس کو دینی کاموں کے مشورے دیں۔ اگر عورتیں آج کے اس بے دینی کے ماحول میں اپنے گھر کے مردوں کو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور جو دیندار ہیں ان کے لیے مزید دینی کاموں کے لیے سہولیات فراہم کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عورتوں کو ضرور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ سے فیض ملتا رہے گا۔ اللہ کریم مرد و خواتین سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان ہے، وہ یہ آپ سماعت فرما لیں، جیسا کہ پہلے بھی یہ بعض کتابیں تھیں جن کا اعلان ہوا ہے، اور اس وقت بہت خاص طور پر ضروری ہیں۔ پیغمبر رحمت ابن تعلیمات، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، انسانوں، جانوروں، درختوں سب کے لیے سرکار کی رحمت بھری تعلیمات کیا ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں اس کتاب کی تبلیغ اور اس کتاب کو پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور مسلمان بھی اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اپنے نبی کی رحمت بھری تعلیمات سن کر کے اسلام کے بارے میں سچا اور پکا عقیدہ رکھ سکے۔ یہ ایک کتاب ہے جال حق، جس میں تمام بد مذہب فرقوں کے حوالے سے جو بھی ان کے سوالات اور اعتراضات ہیں ان کے جواب دلائل کی روشنی میں لکھے گئے ہیں۔ یہ ایک کتاب بہت زیادہ اہم ہے، علامہ بدر القادری علی رحمہ کی لکھی ہوئی، شبیر پٹیل صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اسلام ان وشو شانتی، اسلام اور امن عالم، کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے تو اسلام کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب گجراتی زبان میں ہے، آپ اس کو بھی خریدیں، چونکہ آپ کے کئی کاروباری پارٹنرشپ وغیرہ میں لوگ ایسے رابطے واسطے میں ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، آپ ان کو تحفے میں بھی دے سکتے ہیں، یا ان کو پڑھ کر کے آپ وہ موقع ملے تو ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ اسلام نے امن کی کس طرح کی تعلیمات دی ہیں تاکہ بدگمانیوں کے بادل چھٹے۔ اور یہ کتاب بہت خاص ہے، میرات المناجع شرح مشکات المصابیح، مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب مشکات شریف کی شرح ہے، بہت بنیادی کتاب ہے، حدیثیں ہی حدیثیں ہیں، اور حدیثوں کی بہت پر نور تشریح اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ ابھی ہی چھپ کر کے آئی ہیں کل کے دن، اور اس کی قیمت 300 روپے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ 550 صفحات کی کتاب ہے، اور اس کی سائز دیکھی، اس لیول کی کتاب اگر آپ مارکیٹ میں لینے جائیں گے تو 500-600 روپے میں ملے گی، مگر چونکہ یہ ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی تجارت کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ محض اسلام اور سنیت کی تبلیغ و اشاعت ہے، اس لیے اس کتاب کو 300 روپے میں آپ تک پہنچایا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، وقت نکالیے اور علم حاصل کیجئے، چونکہ اب جہالت کے اندھیروں میں ہر کوئی گمراہ کر دے گا، اس لیے یہ کتابیں ہیں، ان کو پڑھیے، اور اپنے گھر میں ہدایت کے سامان رکھیں گے تو بچے بھی، بیویاں بھی پڑھ کر کے ہدایت حاصل کر سکے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔